ویلکم بیک ٹو another ریئل ہارر اسٹوری۔ آج اپنے ایک ایسے دوست کے ساتھ ہوئی گھٹنائیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جس نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ جنات اور غیر انسانی مخلوقات کا سامنا کیا۔ وہ ایک گارڈ کے طور پر ایک سکول میں کام کیا کرتا تھا۔ آئیے چلتے ہیں اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ آج میں آپ سب کو اپنے ساتھ ہونے والا ایک سچا واقعہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ سال 2020 کے گرم مہینوں کی رات کی بات ہے۔ میں ایک گرلز سکول میں بطور گارڈ ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ وہاں پر بس ہم 4 لوگ ڈیوٹی کیا کرتے تھے، جو کہ ہر 3 گھنٹے بعد ڈیوٹی چینج ہوتی تھی۔ رات کے تقریباً 11:15 کا ٹائم تھا۔ میری عادت تھی کہ میں رات کو چائے بنا کر ڈیوٹی پر پیا کرتا تھا۔ میں اسی گھر سے کچن کی طرف گیا تو میں آگے کیا دیکھتا ہوں کہ اوون کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کچن میں ایک اوون پڑا ہوا تھا جس میں ہم لوگ اپنے کھانے پینے کی چیزیں گرم کیا کرتے تھے۔ میں نے اوون کا دروازہ بند کیا اور سوچا کہ شاید مجھ سے پہلے والے لڑکے سے غلطی سے کھلا رہ گیا ہو، اور چائے کا سامان چڑھا کر باہر آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد جب دوبارہ میں اندر گیا تو چائے کا دودھ ابل رہا تھا، لیکن میں نے ایک چیز دیکھی کہ اوون کا دروازہ پھر سے کھلا ہے۔ میں نے سوچا شاید مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہو، میں نے ٹھیک سے بند نہ کیا ہو، اور دوبارہ سے میں نے چائے کے دودھ میں پتی ڈالی اور چائے ڈال کر باہر آ گیا۔ وہ کہتے ہیں چائے پی کے تھوڑی دیر بعد کپ اندر دھو کے رکھنے کی غرض سے گیا تو میں کپ دھو ہی رہا تھا کہ اچانک سے اوون کا دروازہ زور سے کھل گیا، جیسے کسی نے غصے میں آ کر کھولا ہو، لیکن وہاں میرے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ مجھے کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ میں فوراً کچن کے دروازے کی طرف بھاگا تو دروازے پر مجھے کسی انجانی طاقت نے دھکا دیا۔ میں نے ہمت کر کے دروازے سے باہر جانے لگا تو ایک سرد ہوا کا جھونکا بہت تیزی سے کچن کے اندر سے باہر کی طرف گیا۔ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ خیر میں پھر بھاگ کر باہر چلا گیا۔ میرا سارا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مارے ڈر کے میرے جسم کے سارے بال کھڑے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ تب میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ مجھے کچھ سکون ہوا۔ میں واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا سارا جسم پسینے میں ڈوب چکا تھا۔ میں نے سٹینڈ والا پنکھا اپنے قریب کر چلا دیا تاکہ اپنا پسینہ خشک کر سکوں۔ خیر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ایک کونے میں جہاں واش روم تھے وہاں کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی اور میں اور زیادہ ڈر گیا، لیکن میں ہمت کر کے وہاں جانے لگا تو ان واش رومز کے جب میں نزدیک پہنچا تو میں نے وہاں ایک بلی کو دیکھا جو بہت ہی غصے میں کسی چیز کو کھا رہی تھی۔ اچانک بلی نے میری طرف دیکھا اور میری طرف بڑھنے لگی۔ میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ بھاگتے ہوئے جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے کوئی بلی نہیں تھی، حالانکہ جب تک میں بھاگ رہا تھا میں اسے محسوس کر پا رہا تھا کہ جیسے وہ میرے پیچھے آ رہی ہے۔ مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ میں جب دوبارہ کچن کے سامنے سے گزرا تو مجھے اس وقت کچن میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب میں اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں پر کوئی اور نہیں تھا۔ ڈر میرے اندر مزید سرایت کر گیا۔ میرا ذہن بھی مفلوج ہو رہا تھا۔ پہلے تو سوچا کسی دوسرے لڑکے کو اٹھاؤں، لیکن دل و دماغ اس کام کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے، اور پھر سے ایک بار کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک تو خاموشی چھائی رہی، لیکن پھر اچانک سے مجھے ایک آواز نے چونکا دیا۔ اس آواز کی طرف میں متوجہ ہوا۔ وہ آواز
اسی واش رومز کی طرف سے آ رہی تھی، جیسے کوئی دیوار کو اندر سے کسی چیز کے ساتھ توڑ رہا ہو۔ یہاں پر میں آپ سب کو بتاتا چلوں، وہ کونے والے واش رومز کافی عرصے سے بند پڑے ہوئے تھے۔ ان کے بند ہونے کی وجہ وہاں پر پرانے بندوں سے جاننے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ان واش رومز کے بارے میں بس اتنا بتایا کہ ان واش رومز میں پانی کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے انہیں بند کیا گیا۔ لیکن میرا دل و دماغ اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں تھا۔ خیر، وہ تو میرے ایک دوست جو اسی اسکول میں مجھ سے پہلے ڈیوٹی دیا کرتا تھا، اس نے باتوں باتوں میں مجھے ان واش رومز کی حقیقت کا بتا دیا، جس نے مجھے بالکل ہلا کے رکھ دیا۔ ان واش رومز کی حقیقت جاننے کے بعد میرا دل بالکل وہاں رہنے کو نہیں مان رہا تھا، اور نائٹ ڈیوٹی کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ لیکن پھر بھی میں اپنے دوستوں کی وجہ سے وہاں جانے کے ارادے کو بار بار ترک کرتا گیا۔ ان واش رومز والے واقعے کا ڈر تو میرے اندر تھا، لیکن کچھ دنوں تک پھر سے نارمل ہو گیا۔ لیکن میرے ساتھ پھر اچانک سے عجیب و غریب گھٹنائیں گھٹنے لگی۔ خیر، میرے دوست نے مجھے واش رومز کی حقیقت بتائی۔ وہ بولا، آج سے کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، جب میں بھی یہاں نائٹ ڈیوٹی کیا کرتا تھا اور دن کو بھی وہیں ہوا کرتا تھا۔ اس نے بتایا یہ دن کو واقعہ پیش آیا جب میں اسکول میں چیخو پکار سنی۔ اسکول کے اندر پہنچا تو دیکھا ان واش رومز کے باہر رش لگا ہوا ہے، سب اسکول والے وہاں جمع ہیں۔ میں قریب پہنچا تو ان میں سے کچھ ٹیچرز رو رہی تھی، کچھ اسٹوڈنٹس رو رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ سب کیوں رو رہی ہیں؟ تو کسی نے کوئی جواب نہ دیا، شاید انہیں میری آواز نہ آئی ہو۔ میں نے دوبارہ پوچھا تو ان میں سے ایک ٹیچر روتے ہوئے بولی کہ وہ اندر۔ میں نے کہا کہ اندر کیا؟ وہ بولی کہ اندر ہماری ایک اسٹوڈنٹ واش روم کے لیے گئی تھی، کافی ٹائم گزر گیا، وہ واپس نہیں آئی، تو میں نے دوسری اسٹوڈنٹ کو بھیجا اس کے پیچھے کہ پتہ کرو وہ کہاں ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ تھوڑی دیر بعد چیختی ہوئی بھاگ کر میرے پاس آئی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا، وہ میرے پاس آ کر رونے لگ گئی۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کانپتے ہوئے بولی کہ وہ جو لڑکی واش روم گئی تھی وہاں پر چیخ رہی ہے اور کہہ رہی ہے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، اندر سے خوفناک آوازیں آ رہی ہیں۔ جب میں نے اس کی یہ باتیں سنی تو میں نے اسے آواز دی کہ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ تو اس نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا تو وہ خاموش رہی۔ میرے تیسری دفعہ جب غصے سے پوچھا تو اندر سے اس نے آواز دی۔ اس آواز نے مجھے ڈرا کر رکھ دیا۔ وہ آواز نہ تو کسی انسان کی تھی، نہ جانور کی، نہ کسی پرندے کی۔ وہ آواز بہت بھیانک تھی، جس میں اتنا اثر تھا کہ اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ آواز بہت ہی بھاری تھی، مجھے لگا میرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ زور سے کانوں کے ساتھ لگا لیے۔ کوئی وہاں اندر سے کہہ رہا تھا کہ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ اس کے ساتھ تم سب مارے جاؤ گے۔ بس یہ سننا تھا تو باقی سب لوگ وہاں سے بھاگ نکلے۔ میں نے پرنسپل سے اجازت مانگی کہ مجھے اندر جانے دیں، میں اس لڑکی کو باہر نکال لوں گا۔ پہلے تو کوئی بھی راضی نہیں تھا، لیکن میرے دوست کے بار بار اصرار کرنے پر اسے اجازت مل گئی۔ ڈر تو وہ بھی رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ خیر، اس نے ہمت کی اور واش روم کے اندر چلا گیا۔ لڑکی جو کہ کونے والے واش روم اس میں تھی۔ واش روم اس طرح بنے تھے کہ ایک بڑا کمرہ بنا کر اس میں دیوار سے الگ الگ واش روم بنا دیے گئے ہوں، جن کے اوپر بس وہی کمرے والی چھت تھی۔ میرے دوست نے مزید بتایا کہ اس نے پہلے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر اس نے ہمت کر دیوار پھلانگ کر اندر کود گیا، جس سے وہ خود بہت بری طرح اندر جا کر گرا اور اسے چوٹیں لگ گئی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔
दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा। फिर उसने दरवाज़ा हाथ से खींचा लेकिन बेसूद रहा। फिर उसने अपने पाँव का इस्तेमाल किया, जिससे उसने अपने पाँव तो ज़ख्मी कर लिए लेकिन दरवाज़ा उसने तोड़ डाला और लड़की को बाहर निकालने ही वाला था कि किसी ने उसको पीछे से ज़ोरदार धक्का दिया। उसने साथ लड़की को पकड़ रखा था। वो दोनों जाकर सामने वाली दीवार पर पटके और नीचे गिरकर बेहोश हो गए। बाहर खड़े लोगों ने उनको उठाया और घसीटकर बाहर ले आए। वो दोनों बेहोश थे और दोनों को स्टाफ रूम पहुंचा दिया गया। काफ़ी देर बाद वो दोनों होश में आ गए लेकिन बहुत डरे हुए थे, जैसे उन्होंने किसी अनजानी ताकत को देख लिया हो। स्कूल के वर्कर्स ने उन पर पढ़ाई करना शुरू कर दी, जिससे उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई। प्रिंसिपल ने लड़की से पूछा कि आपके साथ हुआ क्या। लड़की डरी सहमी हुई आवाज़ में बोली कि मैं जब वॉशरूम गई वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। मैंने वॉशरूम यूज़ किया। जब वापसी के लिए दरवाज़ा खोलने लगी तो किसी ने मुझे बहुत ज़ोर से पीछे की तरफ खींचा। तब मेरी चीखें निकल गई क्योंकि वहाँ पर तो कोई नहीं था और ना किसी को अंदर आते देखा, क्योंकि जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो वो सब देखकर मैं अपनी जगह से हिल भी ना पाई। ये सब बताने के बाद लड़की एकदम से चुप हो गई। टीचर ने दोबारा पूछा कि शुरू से बताओ हुआ क्या, कौन था अंदर। लड़की थोड़ी देर खामोश रहने के बाद लड़की दोबारा बोली, मेरे पीछे उस वक्त कुछ अजीब सी चीज़ खड़ी थी, जो ना इंसान ना कोई जानवर, बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ थी। ज़मीन से लेकर कमरे की छत तक कोई साया नमा था। कुछ इसके पाँव नहीं थे, दो बड़े बड़े हाथ थे और चेहरे की जगह बस दो भयानक सी आंखें। उन आंखों से खून बह रहा था। ये सब देखकर मैं उधर ही बेजान सी हो गई। इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। जब होश आया तो आप सब लोगों के पास थी। लड़की ने जब सारी बात बता दी तो वो फिर से कांपने लग गई और रोने लग गई। वो बहुत गुस्से में किसी चीज़ को घूरने लग गई। सामने जो दीवार पर घड़ी लगी थी उसे देखकर फिर से लड़की बेहोश हो गई। सब स्कूल के वर्कर्स ने मिलकर मेरे दोस्त, जो उस वक्त बेहोश ही था और काफ़ी ज़ख्मी भी था, उससे पूछा। वो बोला कि एकदम मेरे सामने कुछ अजीब सी चीज़ आई जब मैंने दीवार से छलांग लगाई थी, लेकिन गिरने के बाद मुझे कुछ भी दिखाई ना दिया कि कोई यहाँ हमारे अलावा वॉशरूम में तीसरा भी था। खैर, स्कूल के वर्कर्स ने इन दोनों को अपने अपने घर पहुंचा दिया और डॉक्टर्स को वहीं उनके घर ले गए। डॉक्टर ने मेरे दोस्त को दवा लिख दी। उस लड़की की मसले की समझ ना आई और डॉक्टर बगैर कुछ कहे अपनी फ़ीस लेकर चला गया। मेरे दोस्त ने बताया कि उसे ठीक होते होते 2 माह लग गए, लेकिन लड़की को ठीक होने में काफ़ी वक्त लग गया था। बस यही कुछ इन वॉशरूम्स की हकीकत बताई। खैर, अब मैं अपना बताता हूँ। मैं दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। पंखा लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब व गरीब होने लगा। स्टैंड वाला पंखा मेरी कुर्सी से ज़्यादा दूर नहीं था और फुल स्पीड पर था। इस वक्त कुदरती हवा बिल्कुल बंद थी। अगर हवा थी भी तो बस इस पंखे की, लेकिन इस हवा में कुछ रुकावट आने लगी। बिल्कुल ऐसे जैसे महसूस होता है कि पंखे के आगे कोई शख्स खड़ा हो जाए। पंखे के साइड से तो हवा आ रही थी, लेकिन बिल्कुल सामने से मेरी तरफ हवा पहुंच नहीं पा रही थी। मैं जब उठकर पंखे के करीब आगे की तरफ जाता तो हवा बिल्कुल ठीक आने लगती और मेरे जिस्म पर मुझे महसूस होती। मैं जैसे ही थोड़ा दूर कुर्सी पर जाकर बैठता तो फिर से अचानक से हवा रुक जाती और ऐसा महसूस होता कि मेरे और पंखे के बीच में कोई शख्स खड़ा हुआ है। खैर, अब मेरी ड्यूटी ख़त्म होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे और मैं कुछ सुकून महसूस करने लगा था। ये रात उस स्कूल में मेरी आखिरी रात थी। उस स्कूल में मेरे साथ कुछ और भी वाक़यात ऐसे ही पेश आए थे, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो